السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو آج کے دن جو تھا 12 بج چکے تھے، تو میرا اٹھنے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا، تو کیونکہ میرے بیٹا جو بڑا حسن ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو ساری رات اس کی وجہ سے میں انڈسٹرب رہی ہوں، کیونکہ اس کو موشنز تھے بہت زیادہ لگے ہوئے، بخار تھا بہت زیادہ، تو وامٹنگ بھی بہت زیادہ کر رہا تھا کیونکہ اس کو شاید فوڈ پوائزن ہو گیا تھا۔ تو میں بھی اس کی وجہ سے ساری رات سو نہیں پائی، کیونکہ چھوٹا بچہ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو اس کے لیے مجھے بار بار وہ ذرا سا ہلتا تھا تو مجھے بار بار میری آنکھ کھلتی تھی اس کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے کہ کہیں وہ وامٹنگ نہ کر دے، کہیں اس کا موشن اندر نہیں کر رہے، کیونکہ پیمپر تو میں نے لگایا ہوا تھا اس کو، لیکن پھر بھی ایک، آپ کو پتہ ماں ہے، ماں تو آپ کو پتہ کنڈیشن کیسی ہوتی ہے، بچوں کو ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو ماں کی تو نیندیں اڑ جاتی ہیں دن رات کی۔ تو میرے ساتھ بھی کل اسی طرح ہی ہوا، کل میری بھی کنڈیشن ایسی ہی تھی کہ میری ساری رات کی جو آنکھ تھی نا وہ ایسی تھی جیسے میں جاگ رہی ہوں۔ تو میں اس کے لیے میں بہت پریشان تھی۔ آپ بھی دعا کیجیے گا میرے بیٹے کو صحت تندرستی عطا فرمائے، وہ جلدی سے صحت یاب ہو۔ تو بچے ہمیشہ کھلکھلاتے ہی اچھے لگتے ہیں، بیمار تو اچھے لگتے ہی نہیں ہیں بچے۔ اللہ پاک کسی اولاد کو بھی بیمار نہ کرے، اللہ پاک سب کی بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ پاک سب کے نصیب اچھے فرمائے۔ تو آج میری بھی اس کی وجہ سے طبیعت ڈاؤن تھی، تو میں نے کہا میرا دل نہیں کر رہا آج کچھ کرنے کو، کچھ نہیں تھا دل کر رہا۔ جب آپ کی نیند ہے نا پوری ہو تو آپ کا دل نہیں کرتا کچھ کرنے کو، بس آپ کا دل کرتا ہے بس خاموشی سے لیٹے رہیں۔ لیکن جہاں 3 بچے ہوں میرے جیسے شرارتی، میرے بچوں کی طرح، تو وہاں تو میں کہتی ہوں مشکل ہی ہے نیند پوری کرنا۔ چلیں، جو بھی ہے، کام تو آپ کے رکنے نہیں ہوتے، آپ کے زندگی جو ہے وہ رکتی نہیں ہے، وہ چلتی رہتی ہے گاڑی کی پہیوں کی طرح۔ تو ہم نے بھی ویسے ہیں، ہم نے بھی چلتے رہنا ہے وقت کی طرح، اگر بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے۔ تو پھر میرا میاں صاحب تھے، ان کو مجھے اٹھانا پڑا، انہوں نے کہا مریم اٹھ جاؤ، بہت بھوک لگ گئی اب ہمیں۔ پھر میں نے ہمت کی اپنے آپ کو ہمت ڈال کے میں بھی اٹھ ہی گئی۔ پھر سب سے پہلے میں نے کچن صاف کیا، کیونکہ کچن میں برتن ہوں تو کچن گندا ہو تو میرے سے صاف کام نہیں کیا جاتا، پتہ نہیں کیوں میرے اندر یہ بری عادت ہے۔ بعض دفعہ طبیعت بھی خراب ہو تو بندہ کہتا ہے بھائی چلو کر لیتا ہے، لیکن نہیں، میری اتنی بری عادت ہے۔ پہلے بھی میں نے کچن صاف کیا، تھوڑی سی رات کو کچن صاف کر کے سوتی تو ہوں میں، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے بچوں والا گھر، 1-2 برتن ہو ہی جاتے ہیں۔ پہلے میں نے کچن صاف کیا، پھر میں نے ساتھ ہی آٹا رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ آٹا میں کہتی ہوں ہر وقت فریج میں موجود ہونا چاہیے، کیونکہ میرے بچے ہیں تو کبھی بھی کسی کے ٹائم بھی وہ روٹی مانگ لیتے ہیں، فرمائش کر دیتے ہیں ماما یہ بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ تو میں آٹا ہو یا نہ ہو، میں نے آٹا گوندھ کے ایکسٹرا رکھ دینا ہے، اور یہاں پہ میں نے ٹھنڈے پانی سے میں نے آٹا گوندا ہے۔ آپ کو پتہ ہو کہ ٹھنڈے پانی سے آٹا جو گوندو نا، تو ایک تو اس کے اوپر جو بلیک اسکن آتی ہے نا آٹے کے اوپر، اگر ہم نے صبح گوندا تو شام تک یا رات تک آپ کے اوپر آٹے کے اوپر ایک لہر آ جاتی ہے، بلیک کلر کی ڈاٹس ٹائپ، ایک تو وہ نہیں آتی، ایک تو آٹا اتنا ملائم گوندا جاتا ہے ٹھنڈے پانی سے، برف والے پانی سے، اور بہت اچھا ملائم، اور اس کی روٹی بھی ایسے پھولتی ہے، فل پھولتی ہے روٹی۔ تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا، لیکن مجھے بھی کسی نے بتایا، تو میں نے وہ ایکسپیریمنٹ کیا، تو واقعی کہ ٹھنڈے پانی کے آٹے سے گوندنے سے ایک تو آٹا آپ کا 2 یا 3 دن آٹا خراب نہیں ہوتا، بہت اچھا ہوتا ہے، بہت سافٹ ہوتی ہیں، اور روٹیاں اس کی فل پھولتی ہیں۔ اور پھر میرا آج موڈ تھا ساتھ ہی کہ میں نے کہا تھا چلو میں کچن میں ہوں تو میں ساتھ بھی جو ہے نا ناشتہ بنا کے میں نے کچن صاف کیا۔ تو پھر میں نے جو ہے آٹا بھی گوندھ لیا، آٹا گوندھ کے بھی میں نے کہا چلو کھانا بھی رکھ لیتی ہوں۔ اگر بندہ کام کرتے کرتے بیٹھ جائے نا تو پھر دل نہیں کرتا دوبارہ اٹھنے کو، تو پھر میں نے کہا چلو یار آج بھی ہم آٹے کے ساتھ ساتھ ہم کھانا بھی بنا لیتے ہیں، فریش کر لیتے ہیں۔ تو میں نے بھی ماش کی دال بنانے کا پلان تھا، میں نے کہا چلو بھی آج ماش کی جو ہے دال بنا لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے جو ہے دال کو بوائل کرنا رکھ دیا تھا، اس کو نا کھانے کے ساتھ ہی اگر آپ تھوڑی دیر پہلے ہی آپ بھگو کے رکھی ہو نا، تو یہ 15 منٹ لیتی ہے آپ کو بوائل
ہونے میں. اگر 15 منٹ بھی لے لیتی ہے, کبھی کبھی 20 منٹ لے لیتی ہے, لیکن میں جو ہے جو ماش کی دال ہے وہ ہمیشہ بوائل کر کے ہی بناتی ہوں. ایک تو جھٹ پٹ بھی بن جاتی ہے, اور ایک تو بہت آسانی ہوتی ہے. دوسری طرف آپ مسالہ تیار کرو, اور جو ہے دوسری طرف آپ کی جو ہے دال ہے نا وہ آپ کی بوائل ہو جاتی ہے. اس لیے آپ کو پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے میں ایسے ہی کرتی تھی. پہلے جو ہوتا ہے, پہلے میں مسالہ بناتی تھی, پھر میں دال اندر ڈال کے اس کو پریشر لگا رہے تھی یا دم میں رکھ دی تھی. یہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا پروسیجر ہو جاتا تھا. پھر میں نے نا انسان آہستہ آہستہ تو سیکھتا ہے ہر ایک سے. کچھ میں کسی سے سیکھ لیتی ہوں, کبھی کسی سے سیکھ لیتی ہوں. کوئی مجھے بتاتا ہے کہ مریم اس طرح کیا کرو, تو میں وہ چیز ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ کوئی مجھے بتاتا ہے اور اس کو میں ایکسپیریمنٹ کرتی ہوں. اس کو میرا دل کرتا ہے کہ یار نہیں, کسی نے مجھے کوئی بات کی ہے تو مجھے سوچ سمجھ کے میرے ساتھ کسی نے بات کی ہوگی. تو اسی طرح پھر میں ایکسپیریمنٹ کرتی رہتی ہوں. مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ ہاں یار یہاں پہ شارٹ ہے, یہاں پہ وقت کی کمی ہے, تو پھر میں جو ہے وہ بھی کرتی رہتی ہوں. میں ساتھ ساتھ میں نے جو ہے کام کرتی رہتی ہوں گھر کا. ساتھ ساتھ ہانڈی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ میں نے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور جب میں نے ولاگ بنانا ہوتا ہے, میرے بچوں کو پتہ نہیں کس چیز کی خوشی چڑھ جاتی ہے. میری ماما جو ہے وہ ولاگ بنانے لگی ہیں, تو وہ میرے آس پاس میں کہتی ہوں احسن حسین آپ کو کیا ہو گیا بیٹا, تو وہ کہیں گے ماما ہم نے بھی اب یوٹیوب پہ آنا ہے. تو مجھے نا ایک بڑی ہوتی ہے کہ یار کیا بچوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے, بچوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ. لیکن اچھی بات ہے, ہمارے اندر یہ ڈیولپمنٹس آنی چاہیے کہ وہ جو ہمارے اندر اس طرح کی چینجنگ آتے ہیں. پہلے میں بھی جو تھی سارا دن گھر کے کام کرتے رہنا, اپنے پہ توجہ ہی نہ دینا. تو مجھے اب جب سے میں نے اپنا ولاگ بنانا شروع کیا ہے, میرے اندر بڑی لائف چینجنگ آیا ہے. میں صبح اٹھتی ہوں, مجھے ہوتی ٹینشن ہوتی ہے کہ میں نے آج ولاگ بنانا ہے, میں نے ایڈیٹنگ کرنی, میں نے وائس اوور کرنا, پھر تھم نیل بنانا. میں نے بڑی یعنی ہارڈ ورکنگ جو ہوتی ہے, مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے ویورز کے لیے کروں. میں لوگوں کے لیے کچھ کروں, میں اپنے لیے کچھ کروں تاکہ لوگ مجھے پہچانیں. میں اپنی پہچان بنانا چاہتی ہوں. تو میں سب سے امید کرتی ہوں کہ سب اپنے لیے اپنی پہچان بنائیں, اپنے لیے کچھ نہ کچھ کریں. اگر گھر ٹھیک ہے, آپ اپنے گھر کو بھی سنبھالیں. میں بھی اپنے گھر کو سنبھالتی ہوں سارا دن, اپنے گھر کی ڈیوٹیز کو پورا سارا انجام دیتی ہوں, اپنے میاں کی ڈیوٹیز دیتی ہوں, اپنے بچوں کی ڈیوٹیز دیتی ہوں. میں اپنے آپ پہ بھی توجہ دیتی ہوں, لیکن میں کہتی ہوں میری ایک پہچان بھی ہونی چاہیے. تو میں نے پھر آپ کو پتہ ہے بھی ہر ایک کا جو خواب ہوتا ہے, اگر وہ آپ کی مٹھی میں ہو خواب پورا کرنے کے, تو آپ اس کی پوری کوشش کرتے ہیں وہ پورا ہو. تو پھر چلیں, پھر میرا بھی یہ خواب تھا کہ میرا بھی ایک چینل ہو, میں میرے لوگ مجھے پہچانیں. تو چلیں, اس کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بڑی ہارڈ ورکنگ کرنی پڑتی ہے. تو اللہ میاں کامیاب کرے. جو بھی محنت کرتا ہے اللہ پہ ان سب کو کامیاب عطا فرمائے, ان کی مشکلیں آسان فرمائے. اللہ پاک ان کے لیے راستے آسان کرے. تو میں بھی ساتھ ساتھ میں نے کھانا بنا رہی ہوں. یا میرا مسالہ جو ہے ریڈی ہو گیا ہوا ہے. مجھے نا موٹا موٹا مسالہ جو ہے وہ سالن میں بہت اچھا لگتا ہے. گرائنڈ کر لیتی ہوں نا, وہ عجیب سی ایک بن جاتی ہے. مجھے نا گرائنڈ نہیں اچھا لگتا زیادہ. میں زیادہ کوشش کرتی ہوں موٹا موٹا مسالہ ہو, اس کو بس چمچ سے اچھا میں جہاں میرا ٹماٹر ہے وہ میں پیس لیتی ہوں, تاکہ جو ہے نا موٹا موٹا رفلی رہے میرا مسالہ. تو میں ساتھ ساتھ یہاں پہ بچوں کو بھی اسٹڈی کروا رہی تھی. تو میرے بچے جو ہیں وہ ماشاء اللہ مجھے کہے تھے ماما آپ کام کریے تو ہمیں بھی کام کروا دیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ ایسا کرو, ویٹ کر لو تھوڑا سا, تو پھر میں آپ کو جو ہے اسٹڈی بھی کروا دیتی ہوں. تو لیکن نہیں, وہ کچن میں ہی جو ہے نا ٹیبل لے آئے, چیئر لے آئے, تو پھر میں ان کو اسٹڈی کروانے لگ گئی. ان کو بھی بڑا شوق ہوتا, ماما ویڈیو بنا رہی ہے تو ہم بھی آ جائیں. یہ دیکھیں چھوٹا سا, یہ بہت شرارتی بچہ ہے میرا, سب سے چھوٹا شرارتی بچہ ہے. ابھی 2.5 سال کا ہے, تو بہت ہی ماشاء اللہ شرارتی بچہ ہے. بس وہ کہتا ہے نا ماں, اینڈ والا جو ہوتا ہے وہ بڑا لاڈلا ہوتا ہے, ایک پہلا اور اینڈ والا. یہ ماں باپ کا بڑا لاڈلا ہے. اور ہمارا جو سب سے چھوٹا ہے وہ تو اوور لاڈلا ہے, اپنے پاپا کا تو بہت ہی لاڈلا ہے. تو آپ کو پتہ بھی جب لاڈ والے بچے ہوتے ہیں نا وہ بگڑ ہی جاتے ہیں. تو میں بھی اپنے گھر کی سب سے چھوٹی تھی, تو میرے ماں باپ نے بھی مجھے بڑا لاڈ رکھا. اینڈ تک جب تک میری شادی رہی تو میرا بابا مجھ سے بہت پیار کرتے رہے, بہت ان کی لاڈلی تھی. میری شادی ہونے کے بعد بھی وہ مجھے فون کرتے تھے ڈیلی.
مجھے بڑا اچھا لگتا تھا یار کہ شادی بھی ہو گئی لیکن میری وہ اٹیچمنٹ نہیں رہتا وہی بابا کے ساتھ. یعنی گیپ ہو جاتا نا شادی کے بعد ماں باپ کے بغیر، کیونکہ میری ماں تو فوت ہو گئی تھی. تو پھر میرے جو بابا تھے وہ میرے ساتھ بہت اٹیچ تھے، بہت زیادہ. تو میں کہتی ہوں ماں باپ کے ساتھ اتنی فرینکنس ہونی چاہیے کہ ماں جو اولاد ہو جاتی ہے نا تو وہ اپنے بابا کے ساتھ ہر بات کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنی دوست بنا لے، اتنی دوست بن جائے ماں باپ کے. وہ باہر کے دوستوں کو بولنے کے بجائے نا اپنے ماں باپ سے ہر بات کرے، ہر وہ چیز شیئر کرے جو وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں یہ چیزیں ڈیولپ نہیں ہوتی. یہ چیزیں ہمارے ماں باپ، یہ چیزیں میں نے نہیں دیکھی، بہت کم لوگوں میں نے دیکھی ہیں کہ وہ اپنے اولاد کے ساتھ ایک دوستانہ رویہ تیار کرے. ان کے وہ بھی جو میں نے اپنے بچوں کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ رکھی ہوئی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اتنی اٹیچ رکھی ہوئی ہے کہ وہ مجھے اسکول کی ہر بات آ کے بتاتے ہیں. ان کو میں نے ہر بات کھل کے کہنے کی بتائی ہے کہ آپ نے صرف ماما سے ہر بات کھل کے کرنی ہے. تو یہ بہت اچھی عادت ہے، میں تو کہتی ہوں میری نظر میں تو یہ بہت اچھی عادت ہے. تو چلیں، ہر ایک کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے. تو یہاں پہ میں نے ساتھ ساتھ روٹیاں بھی بنانا شروع کر دی تھی، کیونکہ ایک ٹائم بڑا شارٹ بچ جاتا ہے آپ کا کہ آپ کھانے کے ساتھ ہی روٹیاں رکھ لیں تو آپ کا ٹائم بڑا شارٹ ہو جاتا ہے. تو اور اگر میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو میں نے پھر بھی دیکھیں سارا کام کر لیا تھا، کیونکہ کام تو کرنا ہے، ساتھ ساتھ کرنا ہی بھی کرنا، پھر بھی کرنا ہے، کیونکہ میرا بچوں والا گھر ہے تو کام کرنا ہے. کام میرے رکنے نہیں ہیں. اور یہاں پہ میں روٹیوں کو سیک رہی ہوں کپڑے سے، دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ میں پہلے نا روٹیوں کو چمٹے سے نا میں چولہے کے اوپر ہی نا میں سیک لیتی تھی آگ کے اوپر، تو وہ جلدی بن جاتی تھی اور مزہ بھی آتا تھا. وہ پھول پہ جاتی تھی، بڑا جلدی بن جاتی تھی، جھٹپٹ بن جاتی تھی. لیکن نا مجھے کسی نے ڈاکٹر تھی تو مجھے انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ نے جو میری نا فیملی میں تھی، میرے گھر آئی ہوئی تھی تو میں ان کے لیے روٹیاں بنا رہی تھی. تو انہوں نے مجھے کہیں نہ دیکھ لیا چولہے کے اوپر نا سیکتے ہوئے نا روٹیوں کو. تو پھر انہوں نے مجھے کہا مریم دیکھو آپ اتنی محنت کر رہی ہو، سارا دن محنت کرتی ہو، آٹا گوندتی ہو، کھانا بناتی ہو، لیکن جب آپ کھانے کے ٹائم میں آتا ہے تو اب ایک زہر والی روٹی بنا دیتی ہو. میں نے کہا کیا مطلب؟ مجھے تو اس وقت ان کی بات کی سمجھ نہیں لگی. تو بھی میں نے نا ان سے تو انہوں نے مجھے نا کہا کہ مریم دیکھو آپ روٹی ایک آگ کے اوپر بنا تو لیتی ہے جلدی سے، تو لیکن آپ کو پتہ ہے اس کے نقصانات کتنے ہیں. تو آپ کی روٹی کہیں کہیں سے جہاں پہ آپ کی آگ زیادہ لگ جاتی ہے وہاں سے بلیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جو ہے وہ کینسر کی جو علامات ہوتی ہیں اس میں آپ کھا تو لیتے ہیں لیکن آپ زہر کھا رہے ہوتے ہیں. تو پھر میں بڑے پریشان کہ یار ہاں ہم اتنی سارا دن محنت کرتے ہیں اور جب کھانے کا ٹائم ہے تو وہ بھی ہم ٹھیک طریقے سے نہ کھائیں. تو پھر میں نے نا یہ چیز اپنی چینج ہی کی ہے. اور میں نے اپنے اندر میں نے کہا نا کہ میں اپنے اندر ڈیولپمنٹ لے کے آتی رہتی ہوں. کوئی مجھے کہے نا کہ مریم آپ نے یہاں پہ غلطی ہے، یہاں پہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے، تو میں وہ اپنے اندر نیکسٹ ٹائم چینج کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو ایسا ہونا چاہیے. اللہ میاں بھی خوش ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بات مانتے ہیں، کسی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے. تو میری یہاں پہ جو دال ہے جو بوائل تھی وہ ہو گئی، تو پھر میں نے اس کو مسالے میں بھی تیار کر لیا تھا. تو روٹیاں بھی میری بن گئی، میں نے سلاد بھی ساتھ بنایا، پیاز اور ٹماٹر ساتھ جو ہے لیمن میں نے کاٹا. تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مزہ آتا ہے دوپہر میں، گرمیوں میں تو خاص طور سالن کے ساتھ سلاد نہ ہو تو مزہ بھی نہیں آتا، ساتھ چوپڑی ہوئی روٹی نہ ہو دیسی گھی کی تو بالکل مزہ نہیں آتا. تو یہاں پہ میں نے اپنے سالن کو دم لگا لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے اپنے میاں کو بھی جو ہے لنچ باکس ہے وہ ان کا ریڈی کر دیا تھا. اور میرے یہاں پہ سارے کام فنش ہو گئے تھے، سارا کام ختم ہو گیا تھا. اب صرف رات کو اگر بچوں کو بھوک لگتی تو میں نے شام کو تو میں نے ان کو روٹیاں بنا کے دے دی تھی بس اس کے ساتھ. تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، میرے ساتھ اپنی باتیں شیئر کیجیے گا. اگر کوئی چیز میری بری لگی ہے تو مجھے پلیز بتائیے گا. اپنی نیکسٹ ولاگ کے لیے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اپنے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.